قرآن کریم کی جس آیت کے حصے کا سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اس حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کچھ سوال کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسرین جو امام المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ عظمت و ہیبت کے سوالات بہت کم کیے ہیں، برخلاف پہلی امتوں کے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے سوالات بہت زیادہ کیے تھے، لیکن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں۔ بس اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی کوئی باہر سے آئے اور وہ کوئی سوال کرے اور ہمیں کوئی دین کی بات مل جائے، یا آپ علیہ السلام خود کوئی بات بیان فرما دیتے تھے۔ لیکن پھر بھی کچھ سوالات ہیں جن کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جو پہلی دوسری تیسری تاریخ کا چاند ہوتا ہے، چھوٹا سا چاند، اور بدر کہتے ہیں اس چاند کو جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قمر، ماہ، مہتاب یہ عام چاند ہے۔ چاند کے اور بھی نام ہے، ماہ، مہتاب اور قمر یہ عام چاند ہے، لیکن ہلال وہ چاند کہلاتا ہے جو ہلالی شکل میں 3 دن تک چاند رہتا ہے، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اس لیے اہلہ کا لفظ استعمال کیا، یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ یعنی سورج تو جیسا روز نکلتا ہے پورا کا پورا ویسے ہی رہتا ہے، اور چاند جو ہے وہ شروع میں چھوٹا، پھر بڑا، پھر بڑا، پھر بڑا، بڑھتا ہوا پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی اعتبار سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ تو صحابہ کا سوال یا تو حقیقت سے متعلق تھا اور یا حکمت سے متعلق تھا۔ حقیقت سے متعلق تو ہو نہیں سکتا، یہ صحابہ کی شان ہی نہیں ہے، چونکہ اس چیز کے بارے میں کیوں سوال کریں جس کا سوال کرنا انسان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ حکمت سے متعلق سوال ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یعنی اس کی حکمت کیا ہے کہ چاند چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتا ہے، پھر نیا چاند نکلتا ہے۔ یہ ایک ہی چاند ہے یا 2-3 چاند ہیں؟ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے مقررہ وقت ہے، مقررہ وقت کے واسطے، یعنی اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، اور حج کے واسطے اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس لیے کہ اسلام کا جو مدار ہے، اس کی عبادات کا، معاملات کا، اور خاص طور سے عبادات کا، وہ سارا کا سارا چاند کی تاریخوں پر ہی منحصر ہے۔ چاند نظر آئے گا تو رمضان شروع ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے، شوال کا چاند دیکھے گا تو عید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ذی الحجہ کا چاند دیکھے گا تو 10 تاریخ کو بقرعید ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، محرم کا چاند دیکھے گا تو نیا سال شروع ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، شب برات کا چاند دیکھے گا تو 15ویں شب میں شب برات کے فضائل و برکات ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ تو عبادات کا جو تعلق ہے وہ فرضی طور پر ہے چاند کی تاریخوں سے، اور مندوب، مستحب، پسندیدہ اور معاملات میں بھی چاند ہی کی تاریخ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنا لین دین ہے، تجارتی معاملات ہیں، معاہدے ہیں، آپسی تعلق ہیں، اور یہاں تک کہ عورتوں کی عدت ہے، اس سب کا تعلق چاند کی تاریخ سے ہے۔
اس لیے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، چاند کا عدلنا بدلنا۔ اور حج کے واسطے حج کے ایام بھی چاند کی تاریخوں سے آتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ اور جب ذی الحجہ کے 10 دن پورے ہو جائیں گے تو 3 دن کے بعد وہ ایام حج ختم ہو جاتے ہیں۔ شوال کا چاند دیکھ جائے گا تو احرام باندھنا لوگ شروع کر دیتے تھے، اب تو چونکہ فراوانی ہے قریب وقت میں باندھتے ہیں، ورنہ شوال کے بعد سے لوگ احرام باندھنا شروع کر دیتے جب لمبا سفر کرتے تھے۔ تو یہ اوقات ہیں، اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے چاند کا کم زیادہ ہونا، گھٹنا بڑھنا۔ یوں تو ہم تاریخوں کا اعتبار یعنی شمسی تاریخ کا اعتبار سورج سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا قل ہی مواقیت للناس والحج، تو عبادات معاملات میں تو چاند کی تاریخ فرض عین کے درجے میں ہے، عبادات کے معاملے میں تو۔ اور عبادات سے ہٹ کر دوسرے جو ہمارے معاملات ہیں، آپس کا لین دین ہے، اس میں اگرچہ ناجائز نہیں ہے شمسی تاریخ، لیکن پسندیدہ پھر بھی یہی ہے۔ ہاں اگر ایسا رواج زیادہ ہو جائے کہ لوگ سارے کے سارے معاملات میں شمسی تاریخ کا ہی اعتبار کرنے لگیں، چاند کی تاریخ کو بالکل بھول جائیں، تو پھر اس کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو چاند کی تاریخ کو بالکل بھول ہی جائیں، جیسا کہ اب ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی اگر اس مجمع کے اندر یا اس سے بھی بڑے مجمع کے اندر کسی سوال کرے، پوچھے کہ بتاؤ جو اسلامی مہینے ان کے نام سنا دو، بمشکل کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ملے گا اسلامی مہینے کے نام سنا دے، تو پتہ چلا کہ ہم چاند کی تاریخ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ چاند کی تاریخ کو صرف یاد رکھنا بھی ثواب کا کام ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے۔ اب بھی اگر سوال کس سے کریں گے بتاؤ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، تو چند افراد ایسے مل سکتے ہیں جو یہ بتا دیں ہاں چاند کی کتنی تاریخ ہے۔ کم لوگ ایسے ملیں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا چاند کی تاریخ ہے یا نہیں ہے، کیا ہے۔ تو اتنے غافل ہو گئے کہ چاند کی تاریخ کو بالکل بھول گئے یا اسلامی مہینے کو بالکل بھول گئے، جبکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تعلق تو سارا کا سارا چاند کی تاریخوں سے ہی ہے۔ اس لیے کہا یہاں قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند کا عدلنا بدلنا ہے، کم زیادہ ہونا، چھوٹا بڑا ہونا، یہ اوقات کو پہچاننے کا ذریعہ ہے اور حج کے واسطے ہے، یعنی حج بھی انہی اوقات میں آتا ہے، اس چیز کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، یہ ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے سارے اور اکثر معاملات میں چاند کی تاریخوں کو لکھیں گے، نوٹ کریں گے، یاد کریں گے، کچھ بھی نہیں تو کم از کم روزانہ یاد کر لے کریں گے کہ چاند کی تاریخ آج کیا ہے، کل کیا تھی، چاند کب نظر آیا اور کب انشاءاللہ چاند دیکھنے والا ہے۔ اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا اور جو عبادات کا ایک تعلق ہے ہماری چاند کی تاریخوں سے، اس پر بھی عمل ہوتا رہے گا۔ اگلی بات اس سے مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ انگریزی تاریخ آج 30 ہے اور کل 31 تاریخ شروع ہونے والی ہے، اور 31 تاریخ جب پوری ہوتی ہے اور رات کے 12 بجتے ہیں اور جو ایک ادھم کٹتا ہے اور ایک بالکل ناجائز کام کو انجام دیا جا رہا ہے، اور خاص طور سے نوجوان طبقہ اس پر بالکل دل و جان سے لگا ہوا ہے، ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ نیا سال منانا اور نئے سال کی مبارکباد دینا یہ کیسا ہے، اور کب اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے میرا آپ کے لیے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تم میں سے جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ حدیث میں صاف صاف الفاظ ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، تم میں سے جو کوئی شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت طریقہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر پہلی تو بات یہ ہے کہ نیا سال جو اسلامی شروع ہوتا وہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا، جو کل تاریخ پوری ہو جائے گی اور پرسوں نیا سال شروع ہوگا 2023 کا عیسوی اعتبار سے۔ اسلامی نیا سال شروع ہوتا محرم کے اعتبار سے، جب ذی الحجہ پورا ہو جاتا اور محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ تو یہ تو وجود میں ثبوت میں ہے ہی نہیں اس کا تو کسی بھی اعتبار سے۔
صحابہ کرام کا اس موقع پر کیا عمل رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمام تواریخ کو، کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، کسی نبی نے، کسی صحابہ نے، کسی نے بھی کسی کو کوئی خاص مبارکباد نہیں دی اور نہ اس کو منایا، نہ اس کا جشن منایا۔ ہاں، یہ آیا کہاں سے ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ سمجھو۔ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ پائی جانے والی قوم ہے وہ عیسائی ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ عیسائی۔ ان کے ذہن کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جس کا وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور اللہ خیر کا معاملہ کرے مسلمان بھی منانے لگے ہیں، اسکولوں میں منا رہے ہیں۔ مسلم اسکول ہے، ان کا ہولڈ ہے وہاں، وہ مالک ہیں وہاں کے، لیکن پھر بھی منا رہے ہیں، وہ بچوں کو سکھا رہے ہیں کرسمس ڈے۔ پھر تمہارے مسلم اسکول بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مسلم اسکولوں کے اندر کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے، اس کا فائدہ تو یہ تھا کہ آپ اس کا بائیکاٹ کرتے، کوئی نئی چیز ان کے سامنے لاتے، رسول کی سنت کی۔ یعنی ہم کتنے غافل ہو گئے ہیں اپنی اسلامی تعلیم سے، اور دل کتنا مردہ ہو گیا ہے کہ بالکل دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے بنیاد کہ ان کے ذہن اور عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کی خوشی میں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ جو ان کے کالج اسکول ہیں وہ 25 تاریخ سے پہلے چھٹی کر دی جاتی ہے، 31 کے بعد ہی کھلتے ہیں۔ 10 دن کی، 12 دن کی چھٹیاں، 15 دن کی چھٹیاں کر دی جاتی ہے۔ اس کی پوری تیاریاں، جشن، ڈھول تماشا، باجے گاجے، آتش بازی، قوم کے سب کچھ کیا جاتا۔ اور پھر 31 تاریخ جیسی پوری ہوتی ہے، 31 دسمبر، 1 جنوری شروع ہوتی ہے رات کو، اس کی مبارکباد دینا، اور صرف مبارکباد نہیں، اس میں ڈھول باجے تاشے گانے بجانے آتش بازی کے ساتھ، اس سے آگے چلیے، شراب کباب زناکاری اتنی زیادہ ہوتی ہے جو ساری سال میں نہیں ہوتی۔ شراب اور شباب اس آخری تاریخ میں اتنا ہوتا ہے جو پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا۔ اسی کی دیکھا دیکھی، اسی کی طرز پر دھیرے دھیرے یا اس سے بھی زیادہ ہمارے مسلمان اور خاص طور سے نوجوان طبقہ چلا جا رہا ہے۔ یہ کمال اور خوبی کی بات نہیں ہے، پسندیدہ تو کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں، کمال خوبی کی بات بھی نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنا کمال کی بات ہے، گناہ کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کر بچ جائیں یا اپنی طاقت قوت ہمت سے بچ جائیں، اپنی کوشش سے بچ جائیں، اللہ مجھے سب کو آپ کو گناہوں سے بچا لے، یہ کمال کی چیز ہے۔ گناہ کرنا کمال کی چیز نہیں ہے۔ گناہ کے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر خوشی کس چیز کی؟ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو 50 60 سال 70 سال کی عمر دی تھی، 1 سال کم ہو گیا، یہ غور کرنے کی چیز ہے، محاسبہ۔ یعنی 1 سال جو میرا جا چکا، اس میں نے کیا کیا؟ کیا میں نے پچھلے سال میں روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے؟ کتنی میں نے نمازیں پڑھی ہیں؟ کتنے میں نے نیک کام کیے ہیں؟ آخرت کے لیے میں نے کیا ذخیرہ جمع کیا ہے؟ جب سب لوگ مر جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخ والے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، ایک بار اللہ تعالیٰ موقع دے دیجئے دنیا میں جانے کے لیے، ایک پل کے برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، کہیں گے، لیکن اس وقت کا افسوس کرنا، کہنا بالکل کام نہ آئے گا۔ ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، کروڑ بار کہیں گے، تب بھی کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ یہ سب کچھ آپ کو یہاں بتا دیا گیا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مل کر اب دوسرا کام بھی شروع ہو رہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا برتھ ڈے منانا، یہ بھی ناجائز ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام کے اندر سے اس کا کوئی وجود ثبوت ہے نہیں، نہ کسی نبی نے، نہ کسی صحابہ نے، نہ کسی تابعین نے، نہ کسی تبع تابعین نے کوئی برتھ ڈے، کوئی نیا سال منایا۔ اور آپ اس میں اتنا منہمک ہو گئے، اتنا لگ گئے کہ اسلامی تاریخ کو بالکل بھول گئے۔ اسلامی مہینہ کب شروع ہوتا، اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد نہیں ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے، چند گنے چنے اکا دکا، جن کو اسلامی مہینوں کے نام یاد ہیں۔ یہ اسلامی تاریخ کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، چاند کی تاریخ آج کیا ہے، کل کیا تھی،
یہ سب ہماری غفلت اور کوتاہی ہے۔ مرنے کے بعد جب آپ سے مجھ سے سب سے سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، مال جو دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، سوال ہوگا، اور پوری زندگی جو ہم نے دی تھی اس کے بارے میں سوال ہوگا، صحت تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو مرنے کے بعد اگر دوزخ کا فیصلہ ہو گیا اور پھر لاکھ افسوس کرتے رہیں، بار بار کہتے رہیں، کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ یہ موقع آج ہے، کل نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، کوئی کسی کو نئے سال کی مبارکباد دینے کی کوشش نہ کرے۔ نئے سال تو آپ کا جا چکا، جو محرم کے مہینے میں شروع ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ نہیں اگر چلو آپ سوچنے لگے بھئی نئے سال محرم سے شروع ہوتا تو ہم کچھ کریں، کچھ نہیں کرنا۔ صرف دو ہی کام ہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، میری زندگی جو گزری ہے 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، 20 50 سال کی، یہ اللہ نافرمانی میں گزر گئی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ٹھیک گزاروں گا۔ یہ ہے محاسبہ، یعنی میں نے کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور آئندہ میں ٹھیک گزار لوں۔ دکاندار اگر اپنی دکان کا اس بارے میں غور و فکر نہ کرے تو دکان نہیں چلا پائے گا۔ شام تک میں نے کیا حاصل کیا، کل مجھے کیا حاصل کرنا ہے، دکان کو کیسے چلانا ہے۔ یہ میری آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے آخرت کے مقابلے میں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اس لیے آپ سب یہاں سے پختہ ارادہ کر کے ہٹیں اور اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ نہ اب اور نہ آئندہ کبھی بھی کسی نئے سال کی جو انگریزی اعتبار سے شروع ہوتا کوئی مبارکباد نہ دیں گے، اور اوروں کو بھی اس سے روک دیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔